فکر کیا کہ اردو آزادی کے بعد سیاست کے نرغے میں آ گئی. اردو ایک بہت خوبصورت زبان ہے. یہاں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کہی جا سکتی ہے کہ اردو زبان کا تعلق، کوئی بھی زبان ہو، کسی مذہب سے نہیں ہوتا. زبان اس کی ہوتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، وہ کسی مذہب کا بھی ہو. مطلب شیکسپیئر صاحب کی زبان جو ہے وہی زبان ملک راج آنند کی بھی ہے. جی بالکل بالکل. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ خاص طور پر ایک پیریڈ ایسا آیا سیاست کا کہ دو قومی نظریہ، اس میں اس زبان کو بھی شامل کر لیا گیا جو تاریخی بھول تھی. دوستو، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ادبی کاکٹیل کے اس خاص حصے میں، جب ہم اپنے آج کے خاص مہمان سے ملتے ہیں. اور آج کے خاص مہمان ایک کمال کے شاعر ہیں، کمال کے گیتکار ہیں اور کمال کے انسان ہیں. پچھلی بار جب وہ یہاں تشریف لائے تو ہم نے انگڑائی کو لے کر خوب باتیں کی. نہ جانے ان کے ساتھ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچے. اور آج کا موضوع بھی کچھ کم نہیں ہے، آنچل. تو دیکھتے ہیں آج کے اس خاص مہمان کے ساتھ ہم آنچل کو لے کر کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں آج کے خاص مہمان سے، ندا فاضلی صاحب سے. حضور آداب جناب. خوش آمدید once again سر. انگڑائیاں اب آنچل. آنچل دیکھیے، پوری امید ہے آپ سے کہ آپ آنچل لہرائیں گے بھی اور نہ جانے کیا کیا کریں نہیں گے. میں تو نہیں لہراؤں گا، کسی سے کہوں گا کہ وہ میرے لیے آنچل لہرا لے. کیا بات ہے سر. آئیے تشریف رکھیے سر. آنچل سر. جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر بھی دہراؤں کہ اردو کے ہر لفظ سے محاورے بنتے ہیں اور ان کے کانٹیکسٹ بدل جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. ایک شاعر جان صاحب، وہ ریختہ میں لکھتے تھے عورتوں کی زبان میں. ان کا شعر ہے کہ ماں جائی ہوں میں ڈالوں گی آنچل، یہ رسم ہے. ماں جائی ہوں میں ڈالوں گی آنچل، یہ رسم ہے. جوتا چھپا کے نیگ بھی لیتی ہیں سالیاں. آنچل ڈالنا مطلب جب بارات آتی ہے تو دولہا کی بہن، منہ بولی اور سگی، وہ ایک سرخ آنچل دولہا پہ ڈال کر لاتے ہیں. ایک تو یہ. پھر ایک آنچل کے معنی اور بھی، آنچل کو گرہ دینا. وعدہ وصل ہے کل، دے لو گرہ آنچل کو. وعدہ وصل ہے کل، دے لو گرہ آنچل کو. بھول جاؤ گے تمہیں دھیان رہے یا نہ رہے. یہ آنچل کو گرہ دینا، اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنا. غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب رات کو اپنے سرور کے عالم میں، اپنی شاعری کے عالم میں داخل ہوتے تھے تو اپنے ادار بند میں گرہیں لگاتے تھے شعر کہنے کے بعد، اور صبح ہر گرہ کھولتے تھے اور جو شعر کہا ہوا ہوتا تھا وہ انہیں یاد آتا تھا اور اسے نوٹ کر لیتے تھے. کیا بات ہے. یہ کمال کا سسٹم تھا ان کا. کہیں آپ ایسا تو نہیں کرتے نا؟ میں تو اس ادار بند سے ہی دور ہو گیا ہوں. کیا بات ہے. آنچل سر، میں پہلے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اردو زبان کو لے کر. یہ جو ایک خزانہ آپ کے اندر ہے، آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ خزانہ جو ہے آپ کے اندر ہے لیکن اب بہت اور کم لوگوں کے اندر ہے؟ آپ کو اس بات کی چنتا ہے، اس بات کی فکر ہے؟ فکر کیا کہ اردو آزادی کے بعد
سیاست کے نرغے میں آ گئی. اردو ایک بہت خوبصورت زبان ہے. یہاں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کہی جا سکتی ہے کہ اردو زبان کا تعلق، کوئی بھی زبان ہو، کسی مذہب سے نہیں ہوتا. زبان اس کی ہوتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، وہ کسی مذہب کا بھی ہو. مطلب شیکسپیئر صاحب کی زبان جو ہے وہی زبان ملک راج آنند کی بھی ہے. جی بالکل بالکل. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے کہ خاص طور پر ایک پیریڈ ایسا آیا سیاست کا کہ دو قومی نظریہ، اس میں زبان کو بھی شامل کر لیا گیا جو تاریخی بھول تھی. جس وقت دو قومی نظریے میں اردو کو مسلمان بنایا جا رہا تھا، ان لیڈر صاحب کو یہ علم نہیں تھا. اسی وقت قاضی نظر الاسلام بنگالی زبان کے بہت بڑے شاعر تھے. بشیر وائکم تمل کے بہت بڑے رائٹر تھے. شیدا اور گجراتی کے بہت بڑے شاعر تھے. اور ہوا کیا کہ جب اردو کو انہوں نے مسلمان بنایا تو اس کے ریئیکشن میں انہوں نے کہا تھا اب ہندی جو ہے وہ ہندو ہے. اب سوال یہ ہے کہ ملک محمد جائسی اور رحیم کہ رحمن دھاگا پریم کا مت دیجو چٹکائے، توڑے سے پھر نہ جڑے جڑے سو گانٹھ پڑ جائے. یہ رحیم کی زبان کون سی ہے؟ اور 13 اور 14 صدی میں حضرت امیر خسرو کہ گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج وہی چہودیس. یہ زبان کون سی ہے؟ اور پھر گولکنڈا کا بادشاہ ہے محمد قلی قطب شاہ، یہ بڑے عاشق مزاج تھے. ان کی محبوبہ ایک رقاصہ تھی جن کا نام تھا بھاگمتی. عشق نے حیدرآباد کا پہلا نام بھاگ نگر رکھا تھا. کیا بات. ان کا شعر ہے کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے نا. اب یہ ایسی بھول ہے جو لٹریچر سے جڑے ہوئے ہوں وہ جانتے ہیں کہ یہ بھول ہے، ایک ہسٹوریکل بلنڈر ہے. جس زبان میں راجن سنگھ بیدی بھی ہوں، رگھوپتی سائے فراق بھی ہوں، ہر گوپال تفتہ بھی ہوں، رتن ناتھ سرشار بھی ہوں، اور فیض احمد فیض بھی ہوں، سردار جعفری بھی ہوں، وہ زبان کو کسی ایک مذہب سے جوڑنا غلط ہے. ہاں، سیاست کا کھیل ضرور ہے، اور یہ سیاست کا کھیل جو ہے، لیکن میں بہت پر امید ہوں اور آپٹیمسٹک ہوں کہ اب جو سیٹلائٹ کلچر آ رہا ہے اس سے بہت سے ہمارے تعصبات کم ہوئے ہیں، کم ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. پھر کوئی آدمی بھی مذہب کی آڑ لے کر عوام کو بیوقوف نہیں بنائے گا. کیا بات. کیونکہ مذہب بہت خوبصورت چیز ہے، اپنی جگہ لیکن مذہب کا غلط استعمال جو ہے اس پر روک تھام ہونی چاہیے. واہ. کہ مجھے تو عشق ہے تلسی داس کے رام سے. ڈاکٹر اقبال نے اسے امام ہند کہا ہے. کیا بات. اور جب میرے رام کی سیاست کے ہاتھوں تضحیک ہوتی ہے، جب اس کو تجارت بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو دوسروں سے زیادہ مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیا بات ہے سر. کیونکہ رام تو ایک آئیڈیل ہے، محبت کا، مریادہ کا، انسانیت کا، فرض کی ادائیگی کا. کیا بات. ڈاکٹر اقبال نے اسے امام ہند کہا ہے. اور اردو شاعری کا مزاج تو شروع سے فرام دا ویری بگننگ امیر خسرو سے لے کر اور آج تک سیکولر رہا ہے. جی جی. یہاں پر یگانہ چنگیزی یہ کہتے ہیں کہ کرشن کا ہوں پجاری، علی کا بندہ ہوں. واہ.
یگانہ شان خدا دیکھ کے رہا نہ گیا. حسرت موہانی جو تھے وہ جب جیل میں گئے تھے تو کرشن کی علامت بنسی کو ساتھ میں لے کے گئے تھے. میں نے ابھی حال میں ایک غزل کہی ہے، اور جو غزل پرائم منسٹر کے سامنے پڑھی گئی تھی کہ بندرا بن کے کرشن کنہیا اللہ ہو، بندرا بن کے کرشن کنہیا اللہ ہو، بنسی رادھا گیتا گیا اللہ ہو. تھوڑے تنکے تھوڑے دانے تھوڑا جل، ایک ہی جیسی ہر گوریا اللہ ہو. مولویوں کا سجدہ پنڈت کی پوجا، مزدوروں کی حیا حیا اللہ ہو. کیا بات ہے. تو یہ تو آپ کے پاس آنکھ ہونی چاہیے، کیونکہ نور ایک ہے، اس کے نام ہر زبان میں الگ الگ ہو سکتے ہیں. کہیں گاڈ ہے، کہیں ایشور ہے، کہیں خدا ہے. اور ہمارے کبیر صاحب نے، سنت کبیر نے تو اس پرم شکتی، اس نور کو کئی ناموں سے پکارا ہے. کبھی اسے موہن کہتے ہیں، کبھی غریب نواز کہتے ہیں، کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی رام کہتے ہیں. بٹ خدا ریمینز دا سیم، از ایوری ویئر. He's there. He's all around us. کیا بات ہے سر. تو دوستو، یہیں پیار بھری، جانکاری بھری، سندر سندر خیالوں سے بھری باتیں ندا فاضلی صاحب سے. میں پھر اجازت چاہوں گا سر، اور میں گستاخی کے لیے معافی بھی چاہوں گا. وقت جو ہے ہم کو محدود کیے جا رہا ہے، لیکن سر کمال کی باتیں. وقت کو بہلانے کے لیے اپنے اور وقت کے درمیان کوئی کھلونا رکھیے، نہیں تو وقت جو ہے بھوکے بھیڑیے کی طرح لپک لیتا. بالکل سر. اس لیے یا تو محبت کیجئے یا کسی پر عنایت کیجئے. یا تو محبت کیجیے، کسی پر عنایت کیجیے. اور اگر دونوں کریں تو اگر دونوں کریں تو یہ تو اپنی اپنی طاقت پر منحصر ہے. سر بہت بہت شکریہ ونس اگین عنایت آنے کے لیے. سر بہت اچھا رہا. عنایت بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ سے باتیں کر کے. اتنا کچھ ملا ہے میں کیا بتاؤں سر. نہیں، آپ کی خاموشیاں بھی بول رہی تھیں، آپ کی آنکھیں بھی بول رہی تھیں، مجھے اچھا لگا. Thank you.